اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات آیت نمبر 26 ہے سورۃ آل عمران کی، اس کی تفسیر ہم امام بیضاوی علیہ الرحمہ کی انوار التنزیل و اسرار التأویل سے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعطی منہا ما تشاء من تشاء۔ منہا سے منہا کی ضمیر کدھر جا رہی؟ دیکھیں پیچھے آیا تھا نا کہ یمکن التصرف فیہ تصرف الملاک فیما یملکون، تو یعنی مالک الملک کا مطلب ہے اللہ ملک میں ایسے تصرف کرتا ہے جیسے ملاک اپنی مملوکات میں کرتے ہیں، تو گویا ملک اللہ کی من جملہ مملوکات میں داخل ہے۔ تو یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا یہ مملوکات کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تعطی منہا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے تو اپنی مملوکات میں سے ما تشاء جو چیز وہ آپ چاہتے ہیں اللہ دیتے ہیں، من تشاء جس کو چاہتے ہیں آپ دیتے ہیں، وتسترد اور جس سے چاہتے ہیں، یعنی آگے کیا تسترد ما تشاء ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں۔ استرداد کیا ہے؟ واپس لے لیتے ہیں۔ فالملک الاول عام والآخران بعضان منہ، کہہ رہے ہیں جو پہلا ملک تھا نا، دو ملک آئے ہیں آپ دیکھیں، کہاں ہے دو ملک؟ پہلا ملک ہے قل اللہم مالک الملک، یہ پہلا ملک ہے۔ دوسرا ملک ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ دوسرا ملک ہے۔ تو کہتے ہیں پہلا ملک تو عام تھا، اس سے مراد کل کائنات کی بادشاہی کا مالک ہونا ہے، یعنی تمام مملوکات کا مالک ہونا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو اگلے دو ملک آئے ہیں نا وہ اس ملک عام کے بعض ہیں، یعنی سوچئے اللہ اپنی کامل بادشاہی کسی کو دے دیتا ہے، اللہ تو مالک الملک ہے۔ تو الملک کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ مالک الملک وہ ہے تو اپنی ملکیت سے ملک نکال کر اس نے کسی اور کو دے دیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ملک اول کیا ہوگا؟ عام ہوگا، اور جو ملک ثانی ہے وہ اس عام میں سے کیا ہوگا؟ بعض ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں فالملک الاول عام والآخران بعضان منہ وقیل، اچھا یہ تو مراد ہے بادشاہی یا مملوکات دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وقیل المراد بالملک النبوۃ، کہا گیا کہ نبوت مراد ہے بادشاہی سے۔ وَنَزْعُهَا، اور پھر اس کا لینا کیا ہوگا؟ یعنی اس پہ اشکال یہ ہوا کہ اگر آپ نبوت لیں گے تو اللہ کیا نبوت کسی کو دینے کے بعد لے بھی لیتا ہے؟ کیونکہ آیا کیا تھا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو نبوت تو کسی سے واپس نہیں ہوتی۔ تو پھر نزعها نقلها من قوم الى قوم، تو اس نبوت کو لے لینا کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دینا، یہ مراد ہے، یعنی نزعها من قوم الى قوم۔ یہ رائے ضعیف ہے لیکن بہرحال مراد لی گئی ہے، اس لیے انہوں نے بھی فرمایا قیلا۔ پھر کہتے ہیں وتعز من تشاء، اچھا باقی انہوں نے یہاں یہ ذکر نہیں کیا لیکن علماء نے کہا تؤتی الملک من تشاء اور تنزع، یہ نہیں کہا تؤتی الملک وتأخذ الملک، بلکہ تنزع کا۔ تو تنزع کے اندر گویا انسان کے اندر جو محبت بادشاہی یا کرسی یا سیادت اور قیادت سے ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نزع ینزع کا مفہوم کیا ہے؟ زبردستی لے لینا، کھینچ کے لینا۔ تو ایک دفعہ جس کو چسکا لگ جاتا ہے وہ دیتا نہیں ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم خواہ ہم کمرے میں بیٹھ کے غور کر رہے ہیں کہ آخر یہ بادشاہوں کو کیا قیامت کے دن یہ سیاستدان ان سب کو بہت مطلب ذمہ داری ہے نا کہ بھئی عوام کے اوپر آ کے بیٹھ جانا تو لگ پتہ جائے گا۔ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں برابر چھوٹ جاؤں، ان کو کیا نشہ لگ گیا اس کا؟ تو نشہ اسی لگ جاتا ہے کہ ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے نہیں کرتے، کرسی پہ بیٹھ جائیں تو وہاں جیسے گوند سی لگی ہوئی ہے، وہ چپک جاتا ہے انسان میں جا کے، وہ کھینچ کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ وہ تنزع الملک ممن تشاء، یہ اس کے اندر ایک مفہوم ہے، واللہ اعلم۔ وتعز من تشاء، اس لیے والنازعات غرقہ میں بھی ہم نے کہا کہ اکثر مفسرین نے کیا کہا تھا کہ یہ کافر کی روح قبض کرنے کا بیان ہے کہ وہ دنیا سے نکلنا نہیں چاہتی، تو نازعات نزعا، یہاں بھی کیا ہے وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فی الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں یا آخرت میں، او فیہما یا دونوں ہی میں، بالنصر والادبار
یا نصر سے، یعنی نصر سے کیا ہوگا؟ عزت، ادبار سے کیا ہوگا؟ ذلت، والتوفیق اس سے کیا ہوگا؟ عزت، والخذلان اور اس سے کیا ہے؟ ذلت۔ خذلان ہے اللہ اپنی توفیق سلب کر لے، اس کو خذلان کہتے ہیں۔ بیدک الخیر، عجیب بات، آپ دیکھیں یہ سب کچھ اس میں کچھ شر ہے کچھ خیر ہے، صحیح ہے بھئی؟ جس سے بادشاہی لے لی گئی اس کے لیے شر ہے، ذلت شر ہے، بظاہر تو شر بھی ہے، لیکن فرمایا بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الشر الخیر بیدک والشر لیس الیک، شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے۔ اب امام صاحب علیہ الرحمٰ نے ادھر یعنی بیضاوی علیہ الرحمٰ نے مختلف توجیحات کی ہیں اس کی، وہ دیکھ لیں۔ انک علی کل شیء قدیر، ذکر الخیر وحدہ، یہاں صرف خیر کا ذکر کیا اللہ نے، شر کا نہیں کیا۔ لأنہ المقضی بالذات والشر مقضی بالعرض، کہہ رہے ہیں خیر مقضی بالذات ہے، شر مقضی بالعرض ہے۔ دیکھیں عرض اور جوہر آپ نے دیکھا ہوگا علم الکلام میں کہ بھئی عرض جو ہے وہ بغیر جوہر کے نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارے پرانے ایک تصور کے مطابق آپ کیا کہیں گے؟ رنگ عرض ہے، خوف کیفیت نفسانی ہمیں حاصل ہوتی ہے، محبت یہ عرض ہے، یہ کیف میں سے ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خالی محبت ہو اور خالی خوف ہو اور خائف نہ ہو اور محب نہ ہو؟ یہ تو ممکن سمجھ میں نہیں آتا۔ یا رنگ ہو اور ذو رنگ نہ ہو، ذو لون نہ ہو، تو ذو لون اصل ہے کہ رنگ اصل ہے؟ ذو لون اصل، بات واضح۔ خیر اصل ہے، شر اس کا عرض ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ نے جو جو پیدا کیا ہے وہ فی نفسی ہی کیا ہے؟ خیر، اس پر کچھ عوارض لاحق ہوتے ہیں جن سے شر لازم آ سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے علماء کہتے ہیں کہ بھئی جیسے سانپ ہے، سانپ پیدا کیا اور سانپ کا زہر پیدا کیا، یہ فی نفسی ہی کیا ہے؟ خیر، لیکن اس میں ایک عارضہ لاحق ہو سکتا ہے جو وہ کیا ہے کہ سانپ کسی کو ڈس لے، تو اب یہ شر لازم آ گیا۔ کس کے لیے شر لازم آیا؟ جس کو ڈسا گیا، لیکن یہ شر عرض ہے، مقضی بالذات کیا ہے؟ وہ تو خیر ہے۔ یعنی جس کو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ شر محض کا کوئی وجود نہیں ہے، جو بھی شر ہے وہ خیر کے ساتھ ملتبس ہوتا ہے، جو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اس کو ہم یوں کہتے ہیں اللہ کی قضا، یہاں مقضی اور معنی میں ہے، مقضی بالذات میں ذات اور عرض کا فرق کیا ہے، یا ہم کیوں کیا کہتے ہیں قضا اللہ کی خیر ہے، مقضی شر بھی ہو جاتا ہے۔ قضا سے مراد اللہ کا اس کو پیدا کرنے کا فیصلہ کرنا، اور اس کو پیدا کرنے تو خیر ہی ہے، جیسے ابلیس، خدا کا پیدا کرنا اس کو شر نہیں ہے، قضا خیر ہے، لیکن ابلیس شر ہے، مقضی شر ہے نہ کہ قضا۔ ہاں وہ تو اصل میں فلسفیانہ ہے، مفہوم ہے، یعنی وہ ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہاں لٹایا جا سکتا ہے بالکل، لیکن ان دی اینڈ یہی ہوگا نا، ایسے وجود کو کیوں پیدا کیا جس میں کچھ عدمات رکھ دیے۔ یعنی آپ کہیں گے کہ جہالت شر ہے، علم کیا ہے؟ وجود ہے، تو جہالت اصل میں علم کے عدم کا نام ہے۔ جہالت کیا ہے؟ علم کے عدم کا نام ہے۔ آپ کہیں ابلیس شر ہے، تو شر خیر کے عدم کا نام ہے۔ سوال تو کوئی ہے، چاہے اس کو یہ ہے کہ آپ فلسافیکلی شر اور خیر کو دیکھ کیسے رہیں، یعنی آپ شر کو عدم دیکھتے ہیں، خیر کو کیا دیکھتے ہیں؟ وجود۔ لیکن سوال کیا رہے گا؟ لماذا خلق اللہ ابلیس مجردا عن الخیر؟ پھر جواب وہی آئے گا، للامتحان، وہ اللہ کا پیدا کرنا خیر ہی تھا اس کو، لیکن کیونکہ اس سے یہ چیزیں مقصود تھیں اس کی وجہ سے شر لازم آ گیا۔ تو میں نے ان دی اینڈ وہ سوال تو اپنی جگہ رہے گا، پرابلم آف ایول کا آپ ایکسپلین کر دیں گے شر کا۔ ان دی اینڈ یا تو آپ کہیں کہ بھئی یہ سب استعدادات قدیمہ لازمہ ہمیشہ سے ہیں، تو وہ ایک اور پھر اس میں مشاکل ہے۔ مطلب سوال یہ ہوگا کہ یہ سوال نہیں ہوگا کہ شر کیوں پیدا کیا، یہ سوال ہوگا کہ خیر کیوں پیدا نہیں کیا، یہی سوال پیدا ہو جائے گا، یعنی ان دی اینڈ وہ سوال موجہ الی الخیر ہو جائے گا، یا اس کے اندر خیر کا عدم کیوں رکھا گیا، یہ سوال پیدا ہو جائے گا۔ تو ان دی اینڈ آپ کہیں گے خیر کا عدم شر ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے اس کے اندر شر کیوں رکھا گیا؟ یعنی اگر یہ سوال ہوگا کہ خیر کا عدم کیوں رکھا گیا، تو خیر کا عدم از ایکول ٹو شر، تو اس کے اندر شر کیوں رکھا گیا؟ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو فرمایا ذکر الخیر وحدہ لأنہ المقضی بالذات والشر مقضی بالعرض، اس سے مراد خود بتا رہے ہیں
اذ لا یوجد شر جزئی ما لم یتضمن خیرا کلیا، کوئی شر جزئی نہیں ہے جس کے اندر خیر کلی متضمن نہ ہو. ایسے جز کے اندر کل متضمن نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی شر جزئی نہیں ہوگا ما لم یتضمن خیرا کلیا. ابلیس شر جزئی ہے، اس کے اندر ایک خیر کلی موجود ہے، اس کی ذات میں نہیں، اس کے نتیجے میں خیر کلی لازم آتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیدک الخیر انک علی کل شیء. یا پھر کیا ہوگا آگے بھی بتاتے ہیں. اب یہ ذرا غور کیجیے گا، یعنی یہ تو انہوں نے جوابات دیے ہیں کہ بھئی یہاں شر کو خیر کے پیرالل نقل کیوں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا کہتے ہیں ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ کلام کا سیاق ایک خاص واقعہ ہے، اس واقعے کی میں چونکہ امت محمدیہ کے لیے خیر کا ذکر ہو رہا ہے تو بادشاہی امت محمدیہ کو ملنی ہے، لی کسی اور سے جانی ہے. عزت امت محمدیہ کو ملنی ہے، ذلت کسی اور کو ملنی ہے. تو ہم خطاب کر رہے ہیں نا اللہ سے قل اللہ، تو ہمارے اعتبار سے تو پھر کیا ہے؟ بیدک الخیر. یہ اگلی ان کی توجیہ کا خلاصہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ کیا فرماتے ہیں؟ اولی مراعاتی الادب. یہ ابھی اس سے یہ تیسری بات ہے، اس کے بعد اگلی بات وہ آ رہی ہے جو میں بتاؤں گا، بتا چکا ہوں. اولی مراعات الادب فی الخطاب. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں، اگرچہ شر و خیر سب کا خالق اللہ ہی ہے، اور یہ قرآن میں جا بجا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. تو انعمت کہا، غیر المغضوب میں ذکر نہیں کیا. کس کا وزن نہیں کیا ہے؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. شر کا فاعل ذکر نہیں کیا، خیر کا فاعل ذکر کرتے. تو یہ مراعات کیا ہے؟ ادب. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تیسری وجہ، چوتھی، او لأن الکلام وقع فی، یا اس وجہ سے کہ کلام واقع اس میں ہوا ہے. کس میں؟ خیر میں، جو امت مسلمہ کے لیے خیر. وہ آگے پورا واقعہ آ رہا ہے غزوہ خندق کا. یعنی اصل میں کیا ہے؟ امت مسلمہ کو بشارت دی جا رہی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یعنی تنزع الملک من فارس و روم وتعطینا. مراد یہ تذلہم وتعزنا. تو کیا فرماتے ہیں؟ اذ روی انہ علیہ السلام لما خط الخندق، روایت کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا نقشہ بنایا. خطہ خطوں کا مطلب ہے کہ آپ نے بتا دیا ادھر سے ادھر تک خندق ہوگی. وقطع لكل 10 40 ذراعا، ہر 10 آدمیوں کے لیے آپ نے کہا کہ 40 گز 10 آدمی کھودیں گے، 40 گز جو ہے وہ 10 آدمی کھودیں گے. پھر کیا ہوا؟ وَأَخَذُوا يَحْفِرُونَ، اور سب نے کھودنا شروع کر دیا. ظَهَرَ فِيهِ صَخْرَةٌ عَظِيمَةٌ، ایک بڑی چٹان آ گئی. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. لَمْ تَعْمَلْ فِيهَا الْمَعَابِلِ، اس میں کدالیں کام نہیں کرتی تھی. معابل کس کی جمع؟ معول کی. فَوَجَّهُ سلمان إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُخْبِرُهُ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. فَجَاءَ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ مِنْهُ، تو وہ آئے اور آپ نے ان سے معول لیا. فَضَرَبَهَا ضَرْبَةً صَدَّعَتْهَا أَوْ صَدَعَتْهَا، دونوں ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک ایسا ضرب لگائی اس پر، صخرہ پر، کہ اس سے وہ پھٹ گئی. وَبَرَقَ مِنْهَا بَرْقٌ، ایک روشنی نکلی. اضاء ما بین لابتیها، جس سے مدینہ دو لابتین کے درمیان ہے. اور لابا جو ہے وہ حرہ ہے، اس میں حرتین. حرتین کیا ہے؟ کالی چٹانیں ہیں، وہ وولکینک ہیں. برکان آپ سمجھیں جیسے وہاں سے سب جانتے ہیں کہ وہ نکلے ہوئے تھے لابے، اور پھر وہ مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے. یہ سب بات واقعہ طے شدہ، امام نووی علیہ الرحمہ اور دوسروں نے نقل کیے ہیں. اور پھر مسجد نبوی کی طرف لابا آ رہا تھا. یہ 600 کچھ یا اس میں 4 کوئی واقعہ ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ وہاں کے جو علماء اور فقہاء تھے انہوں نے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے خصوصی طور پہ کہ یہ لابا. تو پھر وہ لابا جو ہے بالکل غیر، یعنی اس کا ٹریک نہیں بنتا تھا، اس کو آنا وہی چاہیے تھا بغیر کسی ظاہری سبب کے. اس نے اپنا ٹریک بدل لیا لابے. مطلب یہ آن ریکارڈ واقعہ ہے، یہ کوئی ایسی کہانی وغیرہ نہیں. اور وہ ٹریک بھی موجود ہے ابھی تک. شیخ حمزہ یوسف جو ہیں انہوں نے ذکر کیا، اور پھر وہ بتایا کہ ہمارے سامنے کوئی میٹرولوجسٹ یا جو بھی ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں جو زمینوں کو دیکھنے والے، تو مطلب وہ بتایا کہ یہ واقعتاً کوئی سبب اس کا موجود نہیں ہے کہ لابے نے ادھر سے اپنا کورس جو ہے، اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ کیوں بدلی ہے. مطلب لاوا آ رہا تھا
اور اس نے پھر اچانک بغیر کسی سبب کے وہاں سے اپنا رخ بدل کے کہیں اور روانہ ہو گیا. تو یہ جو دو لابتین ہے نا یہ حرتین. لابا اس طرح سے لابا ہاں بتا دیں اللہ عالم نیچے ویسے کہیں لکھا بھی تھا لابا. کہتے ہیں اللوبۃ واللابۃ ولابتا المدینہ، یہ کیا ہے؟ حرتان یکتنفانہا، یہ دو حریں ہیں جنہوں نے مدینہ کو گھیرا ہوا. بہرحال تو ایک روشنی نکلی جس سے بین لابتین مدینہ روشن ہو گیا. لکأن مصباحا فی جوف بیت مظلم، گویا کہ ایک مصباح ہے جو اچانک اندھیرے گھر کے اندر سے روشن ہو گیا. فکبر وکبر معه المسلمون، تو سب نے اللہ اکبر کہا اور اہل ایمان نے بھی آپ کے ساتھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور اہل ایمان نے بھی. وقال، اور آپ نے فرمایا اضاءت لی منها قصور الحیرۃ، ہیرا کے یعنی بصرہ کے جو قصور ہیں محلات ہیں وہ روشن ہو گئے میرے لیے. کأنہا انیاب الکلاب، گویا کہ وہ کتے کے جیسے کتے ہیں نا، مطلب کتے کے جو دانت آگے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک ترتیب سے ہے نا، یوں کر کے اس میں ایک تھوڑا سا اوپر ہے پھر یوں ہے. دور سے آپ کوئی اس طرح کی عمارت نظر آئے دور سے، تو محلات ہیں یوں کر کے اوپر نیچے، یہ آپ نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ گویا مجھے وہ اس طرح کے نظر آئے دور سے. کأنہا انیاب الکلاب. ثم ضرب، پھر آپ نے ایک اور ضرب لگائی الثانیہ. ثم ضرب الثانیہ فقال اضاءت لی منها القصور الحمر من ارض الروم، ارض روم کے جو لال قلعے ہیں نا، لال قلعے وہ روشن ہو گئے، القصور الحمر. ثم ضرب الثالثہ فقال اضاءت لی منها قصور صنعاء، اور آپ نے فرمایا یمن کے صنعاء کے محلات تیسرے ضرب پہ روشن ہو گئے. وَأَخْبَرَنِي جبریل، اور مجھے جبریل نے خبر دی ہے علیہ السلام بِأَنَّ أُمَّتِي ظَاهِرَةٌ عَلَى كُلِّهَا، میری امت کو ان تمام جگہوں پر غلبہ حاصل ہوگا. فَأَبْشِرُوا. لیکن یہ وہ موقع تھا نا جس میں منافقین نے بہت مذاق اڑایا تھا غزوہ خندق کے موقع پر کہ ہم باہر قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یمن پہ اور شام پہ اور عراق پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں غلبہ حاصل کریں گے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. تو یہ فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا الا تعجبون، الا تعجبون، کیا تم ایسے الا تعجبون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آپ کے یہاں تعجبون، میرے یہاں تعجبو ہے. اور قال المنافقون، ہاں میرے یہاں کافرون. فقال المنافقون الا تعجبون یمنیکم ویعدکم الباطل، تمہیں امیدیں دلا رہے ہیں اور باطل وعدے کر رہے ہیں. ویخبرکم انہ یبصر من یثرب قصور الحیرۃ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ مدینہ سے دیکھ رہے ہیں یہ بصرہ اور ہیرا کے قصور. وَأَنَّهَا تُفْتَحُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ إِنَّمَا تَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ مِنَ الْفَرَقِ، اور حالت یہ ہے کہ تم تو خندق کھود رہے ہو خوف کی وجہ سے. فریق یفرقو کا مطلب ہے خوف اختیار کرنا. بل ہم قوم یفرقون، یہ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں. فنزلت، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. اگر یہ سلسلہ ہے تو پھر بیدک الخیر کا مطلب ہے بیدک الخیر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ لأن الکلام وقع فی، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یعنی بیدک الخیر میں یہ ساری توجیحات کیوں بیان کی ہیں کہ بھئی خیر کے ساتھ شر کیوں نہیں آیا. اس میں سے آخری توجیہ یہ تھی کہ کلام اس میں واقع ہوا. فنزلت، اس کے بعد فرماتے ہیں ویسے شر کی طرف اشارہ موجود ہے آیت میں، وہ کیسے؟ وَنَبَّهَ عَلَىٰ أَنَّ الشَّرَّ أَيْضًا بِيَدِهِ بِقَوْلِهِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ نے تنبیہ کر دی اس بات پر بھی کہ شر بھی اس کے ہاتھ میں ہے اپنے اس قول سے کہ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَلَٰكِنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو بھی شے ہے وہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہوتی ہے، اور اگر شر کوئی شے ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت سے متعلق ہے. بات بات تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فرمایا عقب ذلك ببيان قدرته على معاقبة الليل والنهار والموت والحياة وسعة فضله دلالة على أن من قدر على ذلك قدر على معاقبة الذل والعز وإيتاء الملك ونزعه. بات ہے، یعنی فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے یہ بیان کیا کہ اس کی قدرت دن اور رات کے آنے جانے اور موت اور حیات اور اللہ کے وسیع فضل سے بھی ہے، اور ان سب باتوں میں دلالت ہے کہ جو اس پر قادر ہے وہ عزت کے بعد ذلت یا ذلت کے بعد عزت دینے اور بادشاہی دینے اور لے لینے پر بھی قادر ہے.
جو یہ کائنات چلا رہا ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، وہ ان سب باتوں پر بھی قادر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں والولوج، ولوج کیا ہے؟ یہ جو آیت ہے نا تولج اللیل فی النہار، تو کہتے ہیں والولوج الدخول فی مضیق، مضیق کس کو کہتے ہیں؟ تنگ جگہ پر۔ ولوج کا مطلب ہے تنگ جگہ پر داخل ہونا۔ وَإِيلَادُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سے کیا مراد ہے؟ ادخال احدہما فی الآخر بالتعقیب، پہلی مراد یہ ایک کو دوسرے میں ایک کے بعد داخل کرنا، یعنی تولج اللیل فی النہار کا مطلب تولج اللیل فی النہار بعد النہار وتولج النہار فی اللیل بعد النہار، یہ ہے تعقیب۔ او الزیادۃ والنقص، یا مراد کیا ہے؟ کمی اور بیشی، یعنی تولج اللیل فی النہار بمعنی یعنی تزید اللیل فی النہار وتنقص النہار، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تنقص اللیل وتزید النہار۔ یہی ہوتا ہے نا آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور راتیں کم ہو رہی، تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تولج النہار فی اللیل، تولج النہار فی اللیل، یہ گرمیوں میں ہوتا ہے۔ سردیوں میں کیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار، یہ بالنقص والزیادہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اخراج الحی سے کیا مراد؟ وہ اخراج الحی من المیت و بالعکس، یعنی اس کے الٹ بھی انشاء الحیوانات من موادها، کہ ان حیوانات کو پیدا کرنا کیا ہے؟ اس کے مواد سے، جو بھی اس کا مادہ ہے، وہ چاہے نطفہ ہے، مٹی ہے، جو بھی ہے، اس سے زندگی پیدا کرنا۔ اور اصلاً آپ جانتے ہیں کہ زندگی تو راز ہی ہے، یعنی ہندی وہ پہلا سیل جو ہے وہ کیسے اچانک حیات اس کا نہیں پتہ، آ گئی کچھ چاند سے ہو گیا، کچھ ایسے۔ حیات کا تو صرف کسی کو نہیں معلوم، یعنی سچی بات یہ ہے حیات ہندی سب یہ میٹر تو مردہ ہے سارے کا سارا، اس میں حیات کیسے آ گئی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حیات تو فرمایا کہ انشاء الحیوانات، حیوانات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس میں حیات ہوتی ہے، حیوانات کہتے ہیں اس کو جس میں حیات ہے۔ من موادها واماتۃ، انشاء الحیوانات من موادها واماتتها، یہ کیا ہے؟ اخراج الحی من المیت، او انشاء الحیوان من النطفۃ والنطفۃ من، یا حیوان کو نطفے سے پیدا کرنا اور نطفے کو اس سے پیدا کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نطفہ میت ہے، حیوان کو اس سے پیدا کیا، اور پھر زندہ سے مردہ کیسے پیدا کیا؟ اسی زندہ سے نطفے کو پیدا کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ اخراج المؤمن من الکافر والکافر من المؤمن، یہ بھی ہو سکتا ہے صاحب ایمان زندہ ہے، اس کی اولاد والعیاذ باللہ کافر ہو گئی، یا وائس ورسا ہو گیا۔ وقرأ ابن کثیر وابو عامر وابن عامر وابو بکر المیت بالتخفیف، ہماری قرأت میں کیا ہے؟ المیت، ان کی قرأت میں کیا ہے؟ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ بات واضح؟ کچھ علماء فرق کرتے ہیں میت اور حی میں، کہ میت وہ ہے جو مر جائے گا اور میت وہ ہے جو بالفعل مردہ ہے، بعض فرق نہیں کرتے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس میں کیا ہے؟ نہو عن موالاتہم، ان کی موالات اور دوستی سے اہل ایمان کو کیا کیا گیا؟ منع۔ لقرابت او صداقت جاہلیہ، کسی قرابت اور صداقت جاہلی کی وجہ سے، پرانی دوستیاں تھیں نا۔ وَنَحْوِهِمَا، یا اس طرح کی کوئی اور وجہ ہو، ضروری نہیں کہ وہ دوستی ہو یا قرابت ہو، کوئی بھی وجہ ہو، مصلحت ہو۔ حَتَّى لَا يَكُونَ حُبُّهُمْ وَبُغْضُهُمْ إِلَّا فِي اللَّهِ، یہاں تک کہ حب اور بغض ان کی صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وبغض للہ فقد استکمل الایمان۔ یا تو یہ مراد ہے، یا دوسری مراد کیا ہوگی؟ او عن الاستعانۃ بہم فی الغزو وسائر الامور الدینیہ، یا مراد یہ ہے کہ ان سے مدد نہ حاصل کی جائے جہاد میں اور دوسرے امور دینیہ۔ اس میں ایک روایت اخذ کی جاتی ہے، جب آپ غزوہ احد میں جا رہے تھے، کافر آئے، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ نے فرمایا لا استعین بالمشرکین، میں مشرکین سے مدد نہیں لیتا۔ تو یہاں جو حاشیہ لکھا ہے نا شہاب الدین الخفاجی علیہ الرحمہ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ شوافیہ کا مسلک ہے، ہمارا احناف کا یہ مسلک نہیں ہے، ہمارے ہاں مدد لینے کی گنجائش ہے، اور اس میں انہوں نے اور روایت نقل کی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مدد لی جا سکتی ہے، بعض حالات میں کفار سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، بعض حالات میں، جیسے آپ نے صفوان ابن امیہ سے اسلحہ لیا اتنا سارا غزوہ حنین پہ جانے کے لیے، تو صفوان ابن امیہ کون تھے اس وقت؟
مشرک تھے. تو بہرحال یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے کہ کب آپ مدد لے سکتے ہیں کب مدد نہیں لے سکتے. لیکن بتا رہے ہیں کہ شاید یہ مراد لا يتخذ الكافرون الاولیاء من دون المؤمنین نهوا عن الاستعانة بهم، کہ ان سے مدد حاصل نہ کرو. مسلمان نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسلحہ ادھار لیا اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے غصباً، غصب کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے تو غصب ہی کر لیتے، آپ فاتح ہیں. غصب نہیں، استعارہ ہے، آپ واپس کریں گے. فتح مکہ کے بعد بھی مشرکین بہت مشرکین. اصل میں تو یہ تو وہ مکہ یہ جو حکم آیا کہ بھئی نکل جاؤ وہ تو سن 9 کے بعد. آپ کو معلوم ہو تو جب حج پہ بھیجا سیدنا ابوبکر کو اور پیچھے سیدنا علی کو، تو اس میں تو 1 سال ہے، یعنی یہ رمضان ہے، پھر رمضان کے بعد اس سال کہا جائے تو مطلب 3 4 5 مہینے ہیں. غزوہ حنین کے بعد صفوان بن امیہ مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. اسی طرح ایک اور صاحب سے بھی جب وہ غزوہ حمراء الاسد میں اس طرف جا رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ جا کے ذرا ان کو ایسی سی باتیں کرنا، تو وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے. من دون المؤمنین. صدق اللہ العظیم.